السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شدت کے 10 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سلطان اپنے ماضی میں پھر سے چلا جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ کیسے وہ پریزے کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ مولوی کو میں بلا رہا ہوں اور ابھی ہم نکاح کر لیں گے۔ پریزہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور لیکن سلطان کی محبت کے آگے وہ جھک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب ہم جلدی سے ایک ہو جائے، ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر ہم جا کر ابو کو بھی منا لیں گے، تم بھی انہیں منا لینا۔ سلطان کہتا ہے کہ ہاں وہ مولوی صاحب کا ذرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میرے دوست دوسرا مولوی لے کر آ رہے ہیں، تم تھوڑا سا ریسٹ کر لو۔ اتنی دیر میں پریزہ اس کے کندھے کے ساتھ لگتی ہے کہ اسے نیند آ جاتی ہے۔ سلطان اسے سونے دیتا ہے، جیسے ہی وہ اٹھتی ہے دیکھتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پریزہ کہتی ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں آیا مولوی صاحب، اتنی دیر ہو گئی ہے، کیا تمہارے دوست انہیں لینے نہیں گئے ہیں؟ تبھی سلطان کہتا ہے کہ نہیں، کوئی مولوی نہیں آئے گا اور نہ ہی میں تم سے نکاح کروں گا، یہ سب تو میں نے تمہیں صرف ڈرامہ کیا تھا اور اپنا بدلہ لیا۔ ساتھ ہی وہ اسے اپنے بچپن کا لیٹر دکھاتا ہے اور اسے وہ سارا وقت یاد کرواتے کہ کیسے اس نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے تم سے اتنی زیادہ محبت کی تھی لیکن تم نے تو مجھے کیا دی، ذلت، رسوائی، یہ سب کچھ دیا، یہ سب میں نے صرف بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، میں تو تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ جب پریزے کو یہ حقیقت پتہ لگتی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ سلطان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ لیکن سلطان کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے مجھے اتنا زیادہ ہرٹ کیا تھا، مجھے بدنام کیا تھا، اب تم بھی ساری زندگی اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہی جیو گی۔ دوسری طرف یہاں پر اسرا تیار ہو جاتی ہے اپنی مائیوں کے لیے۔ اس کی امی اسے دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور کہتی ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اتنی جلدی تم چلی جاؤ گی۔ اتنی دیر میں اسرا کے بھائی بھی آ جاتا ہے، وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کا بھائی اسے اس کے بچپن کا ایک باکس دکھاتا ہے جس کے اندر وہ سب ٹوائز ہوتے ہیں جو اس کے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جب اسرا یہ سب چیزیں دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے بھائی نے یہ سب کچھ اتنے محفوظ کر کے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تبھی اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں میری بہن کی یادیں ہیں ان میں، اور یہ تم اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ گی اور ہمیشہ خوش رہنا، میں تمہیں صرف کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر اسرا اپنا ویڈنگ ڈریس دکھاتی ہے جو کہ اس کی بھابھی اور امی کو کچھ خاصا اچھا نہیں لگتا کہ بہت لائٹ کلر ہے۔ وہ لوگ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم ابھی ڈیزائنر سے نیو تمہارے لیے ارجنٹ کوئی جوڑا منگوا لیتے ہیں۔ کہ اتنی دیر میں اسرا فون کرتی ہے سلطان کو اور اسے کہتی ہے کہ جو آپ نے مجھے ڈریس لے کے دیا شادی کا، وہ امی اور بھابھی کو اچھا نہیں لگا، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت پھیکا کلر ہے، لیکن میرے لیے آپ کی ہی پسند سب سے زیادہ اہم رکھتی ہے۔ سلطان یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اگر انہیں نہیں پسند آیا تو ہم لوگ چینج کر دیتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، بڑے جو بھی کہتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وہ منع کر دیتی ہے۔ اسرا یہاں پر آتی ہے اور اپنی بھابھی اور امی کو کہتی ہے کہ میں سلطان کی پسند کو ایسے رد نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر اس کی بھابھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تم خوش ہو ویسے ہم بھی خوش ہیں، اگر تم اس جوڑے میں کمفرٹیبل ہو تو ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سلطان پریزے کے پاس آتا ہے مینٹل ہاسپٹل۔ جیسے ہی وہ اسے اپنی شادی کا کارڈ دیکھتا ہے تو پریزہ اسے دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ شادی کا کارڈ ہے میری اور تمہاری شادی کا میں دلہن بنوں گی۔ تبھی سلطان کہتا ہے کہ شادی کا کارڈ تو ہے لیکن یہ صرف میری شادی کا کارڈ ہے، میں شادی کر رہا ہوں اور تم کبھی بھی دلہن نہیں بن سکتی، تم ساری زندگی یہیں پر سڑو گی، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پریزہ بیچاری بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو میرے سلطان ہو، تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہم شادی کر لیں گے اور جا کر ابو کو بھی منا لیں گے۔ لیکن سلطان اسے روتا چھوڑ جاتا ہے۔ اگلے دن سلطان کی شادی کا دن آ جاتا ہے۔ جیسے ہی حالہ یہ ساری ارینجمنٹس وغیرہ دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے اور ہکی بکی کہ اتنا شاندار انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اسرا اور سلطان کا نکاح ہوتا ہے جس سے ان دونوں فیملیز بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اسرا اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہے، اس کا بھائی بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے اپنی بہن کی شادی پر اور وہ اسے جب سلطان کے ہاتھوں سپرد کر رہا ہوتا ہے تب بھی بہت ایموشنل ہوتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کی فیملی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اسرا ان کی دلہن بن گئی ہے۔ یہاں پر سلطان آتا ہے اور سب کے سامنے اسرا کے لیے جھک جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سٹیج پر لے کر آتا ہے۔ دوسری طرف اتنی دیر میں اسرا کی دوست آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسرا کو آپ نے اتنا ڈل کلر پہنوایا ہے، اگر آپ اسے یہی کوئی لائٹ نیا پہنواتے بلکہ برائٹ کلر پہنواتے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن آج آپ بازی لے کے جا رہے ہیں۔ سلطان کہتا ہے کہ آپ کو منگنی پہ یہ اچھی لگ رہی تھی نا، آج بھی کیا یہی اچھی لگ رہی ہے؟ اسی لیے یہ اچھی نہ لگے میں نے اسے لائٹ کلر پہنایا اور خود ڈارک کلر پہنا ہے، اب بتاؤ نا کون اچھا لگ رہا ہے اور کون نہیں اچھا لگ رہا، کیا اب بھی یہی کہو گی؟ یہ سب چیزیں دیکھ کر اس کی دوست کہتی ہے کہ یعنی پھر تو آپ نے اسرا کے ساتھ چیٹنگ کی ہے نا۔
خود کو اچھا دکھانے کے لیے آپ نے اسے ایسا کلر پہنا دیا، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ سب باتیں دیکھ کر اسرا بھی پریشان ہو جاتی ہے، سلطان کو کہتی ہے کہ کیا میں پیاری نہیں لگ رہی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔